جب اچھی طرح سنبھل گیا تو پیغام دیا، شاہ یمن نے بھیجا ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، فقط کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں اور آپ مجھ سے آ کر ملیں۔ حضرت عبد المطلب بے تکلف ابرہہ کے سامنے پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب عربی حسن و جمال اور عظمت و جلال کی ایک نمائندہ مثال تھے۔ جب ابرہہ نے اس پیکر جمال کو دیکھا تو مبہوت ہو گیا، عزت و تکریم سے پیش آیا اور گوارا نہ کیا کہ دوسرے لوگوں کی طرح انہیں نیچے بٹھائے۔ یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ اس کے برابر تخت پر بیٹھیں، اس لیے خود نیچے اتر کر آپ کے پاس قالین پر بیٹھ گیا۔ المواہب وغیرہ میں یہ بھی مروی ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی بھی حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دی اور ہاتھی نے قابل فہم زبان میں اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ ابرہہ آپ کی شخصیت سے بے حد مرعوب اور مسحور تھا۔ بولا، فرمائیے کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے فوجی میرے اونٹ ہانک کر لے آئے ہیں، وہ واپس کر دیں۔ ابرہہ حیران رہ گیا، حیرت سے بولا، میں تو آپ کی شخصیت و وجاہت سے بے حد متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی بات سن کے میری ساری عقیدت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میں آپ کی عقیدتوں کے مرکز کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو 200 اونٹوں کی پڑی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کعبہ کے موضوع پر مذاکرات کرتے، مگر اونٹوں کو بیچ میں لا کر آپ نے انتہائی سطحیت کا ثبوت دیا ہے۔